اگر کسی مصیبت مشکل پریشانی میں سے ہم گزرتے ہیں اور وہ ہمیں ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے، ہمیں چزل کرتی ہے، کارو کرتی ہے ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، تو انفیکٹ وہ جو مصیبت پریشانی تھی وہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا جنت ہوگی. یعنی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں آئیں اور یہاں پہ پرابلمز یا ڈیفیکلٹیز یا ٹرائلز اور ٹریبولیشنز نہیں ہوں گے، تو یہ ہماری سب سے پہلی بھول ہے. تو کتنی بڑی آنر کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو کسی مشکل سے گزرتا ہے تو وہ اس پہ بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس مصیبت سے باہر نکالتے ہیں اس کو تو گناہ اس کے دھل چکے ہوتے ہیں. کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آزمائیں گے. اسی کے ذریعے جب ہم ٹیسٹوں میں صبر دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کریں گے، اور جو جتنی ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے گزرا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوگا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پلانز کے معاملے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نالجبل ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. تو جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے. سب سے پہلا سوال جی ہمارے پاس ہے کہ if Allah is merciful, why does he allow so much pain and suffering in the world? اوکے سو یہ تو جی بڑا ہی زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے، اور یہ سوال جو ہے نارملی اس کو پرابلم آف ایول کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں. تو اس سوال کے جواب میں ایک سوال ہمیں کاؤنٹر کوشچن پوچھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ کیا سفرنگ ہمیشہ بری ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو سفرنگ جو ہے وہ ایک ہیومن کنڈیشن کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ایگزامز آئے ہوئے ہیں اور ایگزام سے پہلے آپ پڑھائی کر رہے ہو تو کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بچہ بہت سفر کر رہا ہے، کیونکہ دیکھو نا باقی سارے بچے تو باہر نکلے ہوئے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور یہ بیچارہ گھر میں بیٹھا کتابوں کے آگے پڑھائی کر رہا ہے، خوار ہو رہا ہے. ہی از سفرنگ اے لاٹ. بٹ از دیٹ سفرنگ گڈ اور بیڈ؟ آئی تھنک وی کین آل اگری کہ یہ سفرنگ اس کے لیے فائدہ مند ہے، بیکاز جب یہ تھوڑی سی سفرنگ سے گزرے گا تو آگے جا کے اس کے لیے انجوائمنٹ ہوگی، بیکاز وہ ایگزام میں اچھے نمبر آئیں گے، پاس ہو جائے گا، اس کو بہت ساری ٹریٹس ملیں گی، انعامات ملیں گے، اینڈ ہی ول بی ویری ہیپی. لائک وائز اگر ایک شخص جو ہے وہ جم جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے ویٹس اٹھا رہا ہے اور ورزش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، مشقت میں ڈال رہا ہے، تو کوئی بندہ جو بائی اسٹینڈرڈ ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ او مائی گاڈ دس گائے از سفرنگ اے لاٹ، یعنی اتنی سفرنگ اور اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس شخص کو پتہ ہے کہ یہ جو سفرنگ ہے، اکثر اوقات وہ جیمز کے بعد لکھا ہوتا ہے نو پین نو گین. آپ اس پین سے گزریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ کو بینیفٹ ہوگا. اور لائک وائز بہت ساری چیزوں میں یہ ایگزامپل کوٹ کی جا سکتی ہے کہ سفرنگ از ناٹ آلویز بیڈ. ہمارے لیے سب سے پہلی بات جو انڈرسٹینڈ کرنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو سفرنگ ہمیں دنیا میں ملتی ہے اس میں بھی خیر ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. اور ایک اور ایکسپریشن ہے کہ وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. تو اگر کسی مصیبت مشکل پریشانی میں سے ہم گزرتے ہیں اور وہ ہمیں ایک بہتر انسان بنا دیتی ہے، ہمیں چزل کرتی ہے، کارو کرتی ہے ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، تو انفیکٹ وہ جو مصیبت پریشانی تھی وہ ہمارے فائدے کی چیز تھی. اور میں آپ کو اس میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جتنے بھی گریٹس ہیں دنیا میں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ زندگی میں مصیبتیں دیکھی ہیں، کچھ پریشانیاں دیکھی ہیں، کچھ سفرنگ دیکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ جا کے پہنچے. سیکنڈلی یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا کہ یہ دنیا جنت ہوگی. یعنی اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں آئیں اور یہاں پہ پرابلمز یا ڈیفیکلٹیز یا ٹرائلز اور ٹریبولیشنز نہیں ہوں گے، تو یہ ہماری سب سے پہلی بھول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے ہم نے دنیا کو جنت بنا دیا، اب یہاں پہ انجوائے کرو. ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے اپوزٹ کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت ہم نے پیدا اس لیے کی تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس طرح آزمائیں گے؟ من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس وثمرات وبشر الصابرین. یعنی تمہارے اوپر فیئر بھی ہوگا، لاس آف لوڈ ونز، لاس آف ویلتھ، لاس آف لائف، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یعنی ہمارے اسلامک ورلڈ ویو میں کبھی بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں کہی کہ دنیا جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگی، دنیا جو ہے وہ جنت کا ایک باغ ہوگی اور یہاں پہ کوئی سفرنگز آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی یہ بالکل واضح طور پر بیان کر دی کہ جو بھی مصیبت ہمارے پہ آتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، حتیٰ کہ انسان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے کئی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، اب اس کی وجہ سے ہمارے پتہ نہیں کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب یا تو وہ گناہ اپنے دنیا میں جھڑنے ہیں یا پھر اگلے جہاں میں جھڑنے پڑیں گے. تو اگر تو انسان دنیا میں ان کا کفارہ ادا کر لے تو آخرت کے پھر ان چیزوں سے بچ جائے گا. تو خود اب فیصلہ کریں کہ ہمارے لیے کیا بہتر آپشن ہوگا. دنیا میں ہی کسی چیز کی ہمیں پنشمنٹ مل جاتی ہے، یا ہم چاہیں گے کہ وہ پنشمنٹ اللہ معاف کرے ہمیں آخرت میں ملے. یہاں کی تو پین برداشت ہو جائے گی، وہاں والی برداشت نہیں ہوگی.
تو یہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے کہ انسان جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے کئی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو ہمیں کہا گیا کہ جب ہم اس کی عیادت کے لیے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ فکر نہ کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گی، تمہاری صفائی کا ذریعہ بنے گی. یعنی کہ جب ایک بندہ اس بیماری سے نکلے گا تو ایسے نکلتا ہے جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلے، الحمدللہ اللہ کل حال کہتے ہوئے نکلے وہاں سے، تو ایسے نکلتا ہے جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو سوچیں کتنی بڑی آنر کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جو کسی مشکل سے گزرتا ہے تو وہ اس پہ بھی صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس مصیبت سے باہر نکالتے ہیں اس کو تو گناہ اس کے دھل چکے ہوتے ہیں. پھر ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو فری ول دیا. فری ول کا مطلب ہے ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اچھا کرنا چاہیں یا برا کرنا چاہیں ہمارے پاس پورا اختیار ہے. اب میرے پاس اختیار ہے میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں یا کسی کے ساتھ اچھائی کروں، کسی کو میں ماروں یا کسی کے ساتھ پیار سے بات کروں، میرے پاس اختیار ہے نا. اب ظاہری بات ہے میرے پاس اگر اختیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ میرے سے بینیفٹ کریں گے اور کچھ لوگ مجھ سے نقصان اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهْدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب تمہاری مرضی ہے تم نے گناہوں کا راستہ لینا ہے یا تقویٰ کا، اب یہ تمہاری مرضی ہے. اب ہر انسان خود فیصلہ کرے کہ بھئی اس نے کس ٹریک پر چلنا ہے. بٹ یاد رکھیں کہ ہر راستہ جو آپ چنیں گے اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ضرور ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اب جب اللہ نے ہمیں فری ول دے دیا تو بہت سے لوگ اچھے کام کریں گے اور اس میں دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ برے کام کر رہے ہوں گے. تو انفیکٹ انسان جو ہے وہ خود زمین میں فساد پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں نے ہی زمین میں اور خشکی میں اور تری میں فساد کیا ہوا ہے، اور یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا. اور خود سوچیں کہ اگر یہ فری ول نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فری ول نہ دیتا، اختیار نہ دیتا، تو پھر تو ٹیکنیکلی ہم لوگ فرشتے ہوتے، ہم لوگ تو پھر انسان ہوتے ہی نا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ کوئی کسی کو تھپڑ مارتا یا کسی کو قتل کرتا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، اللہ تعالیٰ تو وہ پھر آپ کے دماغ میں خیال بھی نہ آنے دیتے. آپ سوچتے ہی تو اللہ تعالیٰ وہیں آپ کا خیال ختم کر دیتے. اس سے مطلب ہے ہم سارے فرشتے ہوتے. تو پھر دنیا کا کیا فائدہ، دنیا کا ٹیسٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ دیٹ وڈ میک نو سینس واٹس ایور. سو اس اعتبار سے جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے تو فرام این اسلامک پرسپیکٹیو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آزمائیں گے. اسی کے ذریعے جب ہم ٹیسٹوں میں صبر دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کریں گے، اور جو جتنی ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے گزرا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن پہ بہت ظلم ہوا، بہت ان پہ اذیتیں ہوئیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو جن کی جسموں کے اوپر ان کا گوشت نوچ لیا گیا، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اتارا گیا، لوہے کی آریوں سے ان کو چیر دیا گیا. یہ جب ہم جیسے لوگ جب ان کو دیکھیں گے کہ جنت کے اعلیٰ مقاموں میں جا رہے ہیں تو ہم لوگ اس ٹائم پہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، کہ یہ جو ڈیفیکلٹی ان لوگوں نے سہی ہے دنیا میں، اس کے بدلے اگر اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا اجر ہے، تو کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا. ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے جو ڈیفیکلٹیز دیکھی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پلانز کے معاملے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نالجبل ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. تو جو بھی فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے. شاید ہمیں وہ خیر اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن یقین جانیے وہ آپ کو جلد ہی ضرور نظر آئے گی. تو آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آتے ہیں جی نیکسٹ کوشچن کی طرف.